بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت اعتکاف ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اعتکاف سے متعلق 30 اہم سوالات کے جواب دیں گے جو آپ کے علم میں اضافہ کریں گے اور آپ کو اس عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد دیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سوال: اعتکاف کیا ہے؟ جواب: اعتکاف ایک عبادت ہے جس میں مسلمان مخصوص وقت کے لیے مسجد میں یکسوئی کے ساتھ عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں کوئی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ مسنون اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ جواب: رمضان کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے مسنون کہتے ہیں۔ اعتکاف کن دنوں میں کیا جاتا ہے؟ سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جبکہ نفل اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جواب: ہاں، خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ سوال: خواتین کے لیے اعتکاف کا مقام کون سا ہونا چاہیے؟ جواب: خواتین گھر میں ایسی جگہ مخصوص کریں جہاں وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اعتکاف کے لیے کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے؟ جواب: عبادت کی نیت، پاکیزگی، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح اور دعا کے لیے وقت مقرر کرنا ضروری ہے۔ کیا اعتکاف کے دوران دنیاوی باتیں کرنا جائز ہے؟ بلا ضرورت دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا اعتکاف کے دوران موبائل کا استعمال جائز ہے؟ جواب: دینی معلومات یا ضرورت کے تحت جائز ہے، لیکن غیر ضروری استعمال مناسب نہیں۔ سوال: کیا اعتکاف کے دوران نیند پوری کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، نیند لینا ضروری ہے تاکہ عبادت میں دل جمی رہے۔ سوال: اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ جواب: سنت اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، نفل کے لیے نہیں۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا اعتکاف کر سکتا ہے؟ جواب: نفل اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے اور شرط ہے۔ سوال: اعتکاف کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟ جواب: اللہ کی رضا، گناہوں سے بچاؤ، عبادات میں اضافہ اور روحانی ترقی۔ سوال: کیا اعتکاف میں خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے؟ جواب: غیر ضروری باتوں سے بچنا چاہیے، لیکن مکمل خاموشی ضروری نہیں۔ سوال: کیا اعتکاف کے دوران گھر والوں سے بات چیت کی جا سکتی ہے؟ جواب: ضرورت کے تحت کی جا سکتی ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف توڑ دے تو کیا کرے؟ جواب: اعتکاف توڑنے پر قضا واجب ہے۔ سوال: اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر جانا کب جائز ہے؟ جواب: طہارت کے لیے، کھانے یا مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ سوال: کیا اعتکاف کے دوران کھانے پینے کی اجازت ہے؟ جواب: جی ہاں، مگر مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا اعتکاف کے دوران غسل کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو غسل کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا اعتکاف کے دوران بیوی سے ملاقات کی اجازت ہے؟ جواب: نہیں، اعتکاف کے دوران بیوی سے تعلق منع ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں ہی مسجد چھوڑ دے تو کیا اعتکاف مکمل ہوگا؟ جواب: نہیں، اعتکاف کا وقت پورا کرنا ضروری ہے۔ کیا نفل اعتکاف چند گھنٹوں کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، نفل اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ سوال: اعتکاف کرنے والے کو کن کاموں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، دعا، نوافل پر توجہ دینی چاہیے۔ کیا جمعے کی رات سے اعتکاف شروع کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، نفل اعتکاف کسی بھی وقت، کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسجد میں جگہ نہ ہو تو کیا گھر پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ جواب: مردوں کے لیے نہیں، خواتین گھر میں کر سکتی ہیں۔ سوال: کیا نفل اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ سوال:
کیا اعتکاف کے دوران قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے؟ جواب ضروری نہیں، لیکن تلاوت کرنا بہتر ہے۔ سوال، کیا اعتکاف کے دوران آن لائن دینی لیکچر سننا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر وہ عبادت میں مددگار ہو تو جائز ہے۔ سوال، اعتکاف ختم ہونے پر کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ جواب، شکرانے کی دعا پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اعتکاف قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھے اعتکاف سے متعلق 30 اہم سوالات اور ان کے جوابات۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر کسی کے سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھ لیا کریں۔ خدا حافظ۔